تمام تر تعریفیں اس خالق و مالک کی جس کی شان الحمدللہ رب العالمین۔ صفت کریمہ الرحمن الرحیم، ملکیت کبریٰ مالکی یوم الدین۔ طریقہ استعانت ایاک نعبد و ایاک نستعین، راہ نجات اہدنا الصراط المستقیم، اس راستے پر چلنے والے کروڑوں خوش نصیب، صراط الذین انعمت علیہم، اور اس راستے سے بھٹک جانے والے کروڑوں بد نصیب، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اسی کی بارگاہ لم یزل میں یاسی وخا کی بندہ یوں عرض گزار ہوتا ہے کہ میری انا کا بھی ساغر کھنگال دے اللہ، میری انا کا بھی ساغر کھنگال دے اللہ، شراب عشق نبی اس میں ڈال دے اللہ، شراب عشق نبی اس میں ڈال دے اللہ۔ نہ جبرائیل ہوں نہ صدر جاہ ہے میری، نہ جبرائیل ہوں نہ صدر جاہ ہے میری، مجھے حضور کے قدموں میں ڈال دے اللہ، مجھے حضور کے قدموں میں ڈال دے اللہ۔ اور محل میں رکھا ہے فرعون کے اگر تو نے، محل میں رکھا ہے فرعون کے اگر تو نے، مجھے بھی موسیٰ بنا کے نکال دے اللہ، مجھے بھی موسیٰ بنا کے نکال دے اللہ۔ محترم و معزز سامعین کرام، وقت بہت کم ہے، مجھے اس کا بہت خیال رکھنا ہے، اسی لیے تیزی کے ساتھ آپ لوگ غلامی نبی غلامی رسول کا ثبوت دیں اور بلند آواز سے مسکراتے ہوئے درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اس پروردگار عالم کا بے پناہ شکر، بے پناہ فضل کہ اس نے ہمیں تمام مخلوق میں سب سے افضل بناتے ہوئے انسان بنایا، اس کے بعد ہمیں مسلمان بنایا، اور سب سے بڑی بات جو ہمارے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہوئی وہ یہ کہ ہمیں آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ یوں تو بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے اور آتے رہیں گے، اور قیامت تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، اللہ کا بے پناہ شکر، اللہ کا بے پناہ فضل، اللہ کا احسان مانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اس خالق و مالک نے، اس پروردگار عالم نے جو ہر چیز پر قادر ہے، اگر وہ چاہتا تو ہمیں کسی بھی شکل میں پیدا فرما کر اس دنیا میں بھیج سکتا تھا۔ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس خالق و مالک کا احسان مانو کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں انسان بنایا، اور ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ مسلمان تو بنایا اللہ تبارک و تعالی، مسلمان تو بنایا، کسی بھی نبی کی امت میں پیدا فرما دیتا، کسی بھی نبی کی امت میں پیدا فرما کر ہمیں اس دنیا میں بھیجتا، لیکن قربان جاؤ پیارے، تمہیں کسی اور نبی کی امت میں نہیں بلکہ اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو نبی تمام نبیوں کا سردار، جو تمام نبیوں کا سردار، جن کی بارگاہ میں سدرۃ الملائکہ، جن کی بارگاہ میں تمام فرشتوں کے سردار یوں حاضر ہوتے ہیں، جب ان کو اٹھاتے ہیں، جب ان کو بیدار کرتے ہیں تو اپنے لب مبارک سے ان کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں۔ اور وہ مقام اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو تمام نبیوں میں سب سے افضل، اور تمہیں وہ امت بنا کر پیدا فرمایا جن کی شان میں اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی یہ کہ جس طرح سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام میں، تمام انبیاء کرام میں ہمارے نبی افضل ہے، اسی طرح سے نبی کی امت میں پیدا فرما کر اللہ نے ہمیں تمام امتوں میں بھی افضل قرار دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیرت رسول و فیضان تاج الشریعہ کانفرنس، خواجہ کا ہندوستان۔ اب جب اتنی نعمتوں سے نوازا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہے نا؟ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
وہاں ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جو ہماری آج حالت ہے نا، ہم صبح سے شام تک، جب صبح سے اٹھتے ہیں اور شام کے سونے تک، ہم بتائیں آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہ اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دیا، اللہ نے ہمیں زبان دی، اللہ نے ہمیں دونوں ہاتھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دونوں پاؤں عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام تر نعمتوں سے نوازتا رہا، اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتوں سے نوازا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر تم ان تمام نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا سوچو کہ صبح بیدار ہونے سے لے کر شام کے سونے تک اللہ کی ایک نعمت کا بھی آپ کتنی بار دن بھر میں شکریہ ادا کرتے ہو؟ ایک بار بھی؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ جو ہمارے علماء، ہمارے شعراء یہاں پر بیٹھے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ پیر صاحب آئیں گے نا، وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ہمیں فائدہ کس طرح سے حاصل کرنا ہے، ان نعمتوں کو استعمال کیسے کرنا ہے، یہ ہم نے نہیں سیکھا، یہ ہم نہیں جانتے۔ اگر وہ یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ ان سے فائدہ کیسے حاصل کرو؟ اللہ ضرور پوچھے گا کہ ایک رات تمہیں میں نے ایسی عطا کی کہ علماء تمہارے یہاں تشریف لائے، شعراء تشریف لائے۔ اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا وہاں پر۔ اللہ اس نعمت کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ بتا تو نے استعمال کیسے کیا، اس کو تو نے کیسے استعمال کیا؟ کیا یہ جو بتا کر جا رہے ہیں، کیا تم نے ان پر عمل کیا یا پھر یوں ہی وقت کو برباد کیا؟ اللہ ضرور ہم سے سوال کرے گا، اللہ وہاں پوچھے گا ہر نعمت کے بارے میں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بارگاہ نبوی میں عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے کون سی نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ ہمارے پاس تو صرف دو ہی چیز ہے، اور دونوں کالی چیز، یعنی کھجور اور پانی، اس کے سوا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ ہم سے کس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا؟ حضور فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، یعنی یہ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں نعمتوں سے نواز دیا جائے گا، اور ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا۔ اب صرف ایک نعمت کے بارے میں ہم اگر دیکھنا چاہتے، اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک نعمت، صرف آنکھ لے لے، اس بندے سے پوچھو کہ اس نعمت کی حیثیت کیا ہے، اس نعمت کی قدر و قیمت کیا ہے، جن کے پاس آنکھ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو آنکھیں عطا کی ہے نا، تو اس کو یوں ادھر ادھر دیکھنے میں وقت برباد نہ کرو، غیر محرموں کی طرف دیکھنے میں وقت کو برباد نہ کرو، اپنی آنکھ جیسی نعمت کا استعمال صحیح طریقے سے کرو۔ یوں موبائل میں دیر رات تک، لیٹ نائٹ تک آپ استعمال یوں نہ کرو کہ آپ غیر محرموں کی تصویر، ویڈیوز اور فوٹوگرافی یا پھر جدید فلمیں جو آج آپ دیکھ رہے ہو، اپنی آنکھ جیسی نعمت کا اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرو اور اس کا صحیح استعمال کرو۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو نا، اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اگر اس آنکھ کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو نا، اگر اس آنکھ جیسی نعمت کا اچھے ڈھنگ سے، صحیح طور طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہو نا، تو یوں ادھر ادھر دیکھ کر کے اپنے آنکھ جیسی نعمت کو برباد نہ کرو، بلکہ اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ تو آج سے یہ عقیدہ بنا لے، آج سے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لے کہ اگر دیکھنا ہی ہے آنکھ سے تو صرف حلال چیزوں کو دیکھوں گا، ادھر ادھر نہ، صرف مکہ اور مدینہ جیسے نظاروں کا نظارہ۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہم سے، تو ہم یوں اپنے وقت کو برباد نہ کریں، اللہ کا شکر مانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا آپ کو، اس کو اچھی تعلیم دے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کے علاقے میں مدرسے ہیں، اس میں آج کے آپ دیکھیں گے کہ ایک حافظ قرآن، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔
بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اگر اولاد آپ کو عطا کیا ہے اللہ نے تو اسے سیدھے راستے پر چلاؤ. اولاد جیسی نعمت آپ کو اللہ نے عطا کی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، اپنے لیے نجات کا ذریعہ بناؤ اس کے لیے اس کو. جب آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے نا، کوئی کام آنے والا نہیں ہے آپ کو. اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله ثلاثه الا صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. یعنی انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، جب مر جاتا ہے، جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عمل کے. ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کرے، تیسرا وہی ہے جو آپ کے پیچھے آپ نے اپنے اولاد کو چھوڑا ہے. وہ نعمت، وہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے نا، اگر آپ اسے نیک بنا کر جاؤ گے، اگر آپ اسے صالح بنا کر جاؤ گے، اگر آپ اسے قرآن و حدیث کا پابند بنا کر جاؤ گے نا، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد سارے اعمال تو منقطع ہو جائیں گے، لیکن وہ آپ کا نیک اولاد مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے نمایاں، آپ کے لیے آپ کے کام آئے گا. ہمیں یہ چاہیے ہم پڑھائیں لکھائیں اپنے بچوں کو، ہے نا. اب مدرسہ قائم ہے، اب آپ بتائیں کہ ہاں مدرسہ چل رہا ہے، گاؤں کے کتنے بچے پڑھ رہے ہوں گے، کتنے لوگ حافظ بن رہے ہیں. برا نہ مانے، اکثر جگہوں کا یہی حال ہوتا ہے، چراغ تلے اندھیرا. آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں. ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے نا، سچ کہتا ہوں پیارے بھائی، وقت نہیں ہے، ہماری حالت ایسی ہے نا کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمیں صحیح ڈھنگ سے، صحیح طور طریقے سے اسلام کے بارے میں ذرہ برابر بھی جانکاری نہیں ہے. سچ کہتا ہوں، اللہ نے اسلام جیسی دولت سے ہمیں نوازا ہے، ہم اس کی قدر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ شکریہ بجا لائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ شکر و احسان مانیں کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. ان تمام نعمتوں کا آپ ان تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کریں اور ان تمام نعمتوں کی قدر کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.